اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچے گا، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچے گا۔ ایک بار بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی، میں رات کا آخری پہر تھا اور اپنے حجرے میں کچھ سی رہی تھی۔ فرماتی ہے کہ اس دوران میرے کمرے کا چراغ گل ہو گیا اور سوئی بھی میرے ہاتھ سے گر گئی۔ اب اتنی ساری روشنیاں ہیں اس وقت مسجد میں، لیکن اگر ابھی بھی ہمارے ہاتھ سے سوئی گر جائے تو مشکل ہوگی تلاش کرنے میں، کیونکہ بہت پتلی سی چیز ہے۔ لیکن رات کا آخری پہر ہو اور چراغ بھی گل ہو جائے، آپ سمجھتے ہیں رات جب زیادہ بیت جائے نا تو زیادہ اندھیری ہو جاتی ہے۔ اب اس وقت تو کوائٹ امپاسبل ہو گیا نا کہ اب ایسے اندھیرے میں سوئی کیسے تلاش ہوگی۔ کہتے اس وقت بی بی عائشہ فرماتی، میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے کمرے میں داخل ہو گئے۔ آقا تو کمرے میں کیا آئے، نبی پاک کے چہرے سے اتنا نور نکلا کہ میرا کمرہ بقعہ نور بن گیا۔ اچھا دیکھیں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، آج بھی اللہ نے کچھ لوگوں کو دنیا میں بڑا خوبصورت بنایا، ان کے چہرہ واقعی ہمیں لگتا ہے کہ نورانی ہے، بہت برائٹ فیس ہے، لیکن کسی کا بھی چہرہ دیکھ کر اب یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یار بڑا خوبصورت بڑا نورانی چہرہ ہے، لیکن آپ نے کسی ایسی شخصیت کو نہیں دیکھا ہوگا کہ جس کے چہرے سے اتنا نور نکلے کہ پورا کمرہ ہی روشن ہو جائے۔ میرے آقا کی وہ شان۔ بی بی عائشہ فرماتی، اتنی روشنی ہو گئی کہ میں نے اس روشنی میں اپنی گم شدہ سوئی تلاش کر لی۔ اگر سرکار کے غلام میلاد کے مہینے میں جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، تو بالکل صحیح بات ہے، ہم تو حدیث پاک کی گویا تشریح بیان کر رہے ہیں، لیکن یہاں تک تو حدیث ہم نے سنی ہے۔ اگلا اس کا حصہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہماری امی حضور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی، حضور آپ کتنے خوبصورت ہیں، آپ کا چہرہ کتنا پیارا ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخیل ہے وہ شخص، برباد ہو وہ شخص کہ جو قیامت کے دن بھی میرا چہرہ نہ دیکھ سکے گا۔ عرض کی حضور وہ کون ہوگا جو قیامت کے دن آپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا؟ فرمایا بخیل ہے وہ شخص، کنجوس۔ اب میں تھوڑا سا یہاں پر اس واقعے کو روکتا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ قیامت کے دن پیارے آقا کا جس کو دیدار بھی نہ ملا، آپ سمجھتے ہیں یہ کتنی بڑی محرومی ہے؟ وہ کون سی ہستی ہے جس نے محشر میں شفاعت کرنی ہے؟ وہ کون ہے جس نے ہمیں آب کوثر پر اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے جام پلانے ہیں؟ وہ کون ہے جس نے رب سلم امتی کی صدائیں بلند کرتے ہوئے پل صراط سے پار لگانا؟ ساری کائنات، سارے لوگ مل کر محشر کے جائیں گے حضرت آدم کے پاس، حضرت عیسیٰ کے پاس، حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس۔ سب کا ایک ہی جواب ہوگا، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، میں آج تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ کون ہے؟ فقط ایک ہی ذات ہے۔ عاشقوں کے امام لکھتے ہیں نا، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی ہے۔ محشر کے دن لوگ جائیں گے نا مختلف انبیاء کے پاس، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ نبی پاک کے سوا کوئی اور نہیں ہوگا جو اس دن مدد فرمائے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہی نہ ہوا، آقا کے قریب ہی کوئی نہ جا سکا، تو اس سے بڑا محروم کون ہوگا؟ بی بی عائشہ کہتی ہیں، حضور وہ کون ہے جو آپ کا دیدار بھی نہیں کر سکے گا؟ آقا فرماتے ہیں بخیل ہے، کنجوس ہے وہ شخص۔ کہا حضور کنجوس کون؟ اب ارشاد ہوتا ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے، وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا۔ مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی
بدولت چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت.